بلوچستان کا نوجوان مایوس ہے، اس حد تک مایوس ہے کہ وہ بندوق اٹھا کر پہاڑ کا رخ کر چکا ہے۔ جب تک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ ہمیں بہت خام خیالی ہے۔ آج میں وزیر اعظم صاحب کو دس بستہ گزارش کروں گا، آپ اس عہدے پر ہیں، آج آپ کی ذمہ داری ہے اس ملک کے عوام کو ان کے فنڈامنٹل رائٹس دیں، ان کو وائلیٹ مت کریں۔ یہ سوشل کانٹریکٹ جس کو ہم آئین کہتے ہیں، اس کو مت توڑیں۔ یہ ذمہ داری اس ملک کے سیاستدانوں کی ہے، جو آج جیسے بھی ہیں، فارم 47 ہے، جو بھی ہیں، آج وہ اس اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہیں جس کی طلب ان کو تھی، انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ اس کرسی کے ساتھ جہاں پر طاقت آتی ہے وہاں ذمہ داری بھی آتی ہے۔ جو آدمی دوسروں پر ٹیکس لگاتے ہیں، اگر وہ خود ٹیکس نہیں دے رہے، ان کو کوئی حق نہیں ہے ٹیکس لگانے۔ 2 دن ہم نے کوئٹہ میں گزارے ہیں۔ اس دورے کا مقصد کوئی آپٹکس نہیں تھا، کوئی سیاسی مفاد حاصل کرنا نہیں تھا۔ ہم نے ایک قومی سیاسی جماعت کی طور پر یہ سوچا، یہ بہت ضروری ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر ہم بلوچستان آئیں، کوئٹہ آئیں اور حالات کا جائزہ لیں کہ آج جو یہاں پر سیاسی انتشار ہے، جو سیکورٹی سچویشن ہے، یہ کیوں ہے اور اس کے حل کیا ہیں۔ کیونکہ ہمیں یہ بات بڑی واضح ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ بلوچستان میں انتشار ہو اور پاکستان جو ہے وہ اس سے محفوظ رہ سکے۔ اس لیے یہ آج ہماری ایک قومی ذمہ داری بھی ہے، ہم سب کی، کہ ہم اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس سے زیادہ ہماری کوشش یہ تھی کہ بلوچستان کے ہمارے بھائیوں کو کم از کم یہ یقین ہو کہ پاکستان کے دوسرے علاقے میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ ان کی تکلیف جاننا چاہتے ہیں، اس کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر سیاسی اکابرین سے بھی ملاقات ہوئی، بہت سی جماعتیں، ہم نے کمیونٹی لیڈر سے بھی بات چیت کی، ہم نے اسٹوڈنٹ سے بھی بات چیت کی، سوشل ایکٹیوسٹ سے بھی بات چیت کی۔ پورے 2 دن ہم نے یہاں پر ہر سوچ، ہر فکر، ہر طبقے کے لوگوں سے بات کی کہ یہ پتہ کر سکیں کہ آج یہ حالات کیوں ہیں اور ان کے حل کیا ہیں۔ سیاسی طور پر جو بلوچستان کے حالات ہیں پاکستان کے حالات کے سے مختلف نہیں ہیں۔ آج جو ملک میں سیاسی انتشار ہے، وہی انتشار صوبہ بلوچستان میں بھی ہے، اور جب تک ہم اس انتشار کو حل نہیں کریں آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ نہ معاشی طور پر بڑھ سکیں گے، نہ سیاسی طور پر بڑھ سکیں گے، نہ ایک ملک اور ایک قوم کی حیثیت سے آگے بڑھ سکیں گے۔ آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کا کوئی حل تلاش کریں۔ سوال یہ آئے گا کہ حل ہے کیا؟ آج بلوچستان کا نوجوان مایوس ہے، اس حد تک مایوس ہے کہ وہ بندوق اٹھا کر پہاڑ کا رخ کر چکا ہے۔ ہمیں اس کے دکھ درد کو سننا ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی پاکستانی بھی نہ کسی دہشت گردی کو برداشت کر سکتا ہے، نہ اس کو سپورٹ کر سکتا ہے، لیکن جتنا ضروری اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، اتنا ہی ضروری جو ایک اس کی وجوہات ہیں، جو نوجوان کی مایوسی ہے، اس کا حل تلاش کرنا اتنا ہی ضروری ہے۔ اس کی جڑ تک پہنچنا ہے، اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ جو نچوڑ اس سارے معاملے کا یہ ہے، اور اس کا حل وہی ہے جو پاکستان کے سیاسی مسائل کا حل ہے، اور وہ آئین سے انحراف ہے۔ جب تک ہم آئین سے انحراف کریں گے، ہم اپنے ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ آج آپ
بلوچستان میں جو لوگوں نے ہم سے بات کی ہے اس کا سارا حل ہمارے آئین کے چیپٹر 1 میں ہے، جو آرٹیکل 8 سے 28 تک، یہ 21 آرٹیکل ہیں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ اگر ریاست اپنے شہری کو فنڈامنٹل رائٹس نہیں دے گی، جو اس نے وعدہ اپنے شہری سے کیا ہے اس کو توڑے گی، ریاست خود قانون توڑے گی، خود اگر آئین کی خلاف ورزی کرے گی، تو پھر وہی انتشار ہوگا جو آج ملک کے اندر ہے۔ پھر آپ کو نوجوان مایوس ہو کر رخ کرے گا پہاڑوں کا۔ ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں، ملک کے مسائل، ہر شخص، آج آپ پاکستان میں کسی جگہ جائیں، شہر میں جائیں، گاؤں میں جائیں، پنجاب میں جائیں، سندھ میں جائیں، خیبر پختونخوا میں جائیں، بلوچستان میں جائیں، گلگت بلتستان میں جائیں، آزاد کشمیر میں جائیں، لوگ یہی سوال کرتے ہیں، یہی انتشار وہاں پر ہے۔ لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ حل کیا ہے؟ حل سب کا ایک ہے، جب تک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ ہمیں بہت خام خیالی ہے۔ آج میں وزیر اعظم صاحب کو دستبستہ گزارش کروں گا، آپ اس عہدے پر ہیں، آج آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو سوشل کانٹریکٹ اس ملک کے شہریوں سے جس کا تحفظ کرنا آپ کے حلف میں شامل ہے، آج ہر آئینی عہدے دار، چاہے وہ سیاست میں ہے، چاہے وہ حکومت میں ہے، چاہے وہ فوج میں ہے، چاہے وہ عدلیہ میں ہے، اس نے آئین کے تحت ایک حلف اٹھایا ہے، اور اس حلف کا ایک بنیادی نقطہ جو ہے، جو کامن نقطہ ہے ان تمام حلف میں، جو ہمارے آئین کا حصہ ہیں، وہ آئین کا تحفظ ہے۔ کیا ہم فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ کر سکیں یا نہیں؟ یہ آج اس ملک کے ہر سیاستدان کے لیے سوال ہے۔ اگر آپ تحفظ نہیں کر سکے تو پھر آپ کو شکوے کی گنجائش بھی نہیں ہے، پھر انتشار ہوگا۔ یہ آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بلوچستان کے حالات کو سمجھیں، بلوچستان کا نوجوان جو بات کر رہا ہے اس کو سنیں۔ یہ وہی بات ہے جو خیبر پختونخوا کا نوجوان کر رہا ہے، جو پنجاب کا نوجوان کر رہا ہے، جو سندھ کا نوجوان کر رہا ہے، جو گلگت بلتستان کا نوجوان کر رہا ہے، جو آزاد جموں کشمیر کا نوجوان کر رہا ہے۔ یہ ہم آئین کو ایک کتاب سمجھتے ہیں جس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن آئین جہاں پر آپ کو اختیارات دیتا ہے وہاں پر آپ کو بے پناہ ذمہ داری بھی دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری اس ملک کے عوام سے جو آپ نے وعدہ کیا ہے، جو سوشل کانٹریکٹ کیا ہے، وہ ذمہ داری فنڈامنٹل رائٹس کی ذمہ داری۔ جو ملک فنڈامنٹل رائٹس اپنے عوام کو مہیا نہ کر سکے، جب ریاست خود فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرنا شروع کر دے، وہ ملک آگے نہیں چل سکتا۔ جب اس بات کا احساس اس ملک کے ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کو ہوگا تو آپ کو ملک کے مسائل کا حل ملے گا، اسی دن آپ کو بلوچستان کا حل ملے گا۔ یہ ہم نے یہاں جس سے ملاقات کی ہے، بات یہیں پر آ رکتی ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے ملک کے اندر۔ آپ جس کا نام لیں، جو جیل میں ہے، جو نہیں ہے، آج جو ملک کے حالات ہیں یہ بنیادی طور پر فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر اس بات کا احساس آپ نہیں کریں گے تو میں حقیقت سے آپ کو کہتا ہوں، نہ معیشت چلے گی، نہ ملک آگے چل سکے گا، پھر ہم بعد میں پچھتائیں گے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، تاریخ کے سبق ہم بھول جاتے ہیں، تاریخ کے سبق بڑے تلخ ہیں، لیکن آپ اس کو دہرانا نہیں چاہتے۔ اس کو دہرانا بہت بڑی غیر ذمہ داری ہوگی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، ہمارے اس دورے کا نچوڑ یہی ہے کہ اس ملک کے عوام کو ان کی فنڈامنٹل رائٹس دیں، ان کو وائلیٹ مت کریں۔ یہ سوشل کانٹریکٹ جس کو ہم آئین کہتے ہیں، اس کو مت توڑیں۔ یہ ذمہ داری اس ملک کے سیاستدانوں کی ہے۔
جو آج جیسے بھی ہیں، فارم 47 ہے، جو بھی ہیں، وہ ایک طرف وقت کے لیے اس وقت کے لیے رکھ دیں. آج وہ اس اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہیں جس کی طلب ان کو تھی، انہوں نے حاصل کر لی ہے. اس کرسی کے ساتھ جہاں پر طاقت آتی ہے وہاں ذمہ داری بھی آتی ہے. وہ ذمہ داری آئین میں لکھی ہوئی ہے جس کا تحفظ کرنا آپ نے حلف اٹھایا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر. آئینی ترامیم بڑی ذمہ داری سے کی جاتی ہیں، اس کا اثر ملک پر کیا ہوتا ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. تو آئین ہم نے ایک بڑی اس کو ایک ہلکی چیز سمجھ لیا ہے، اس کو ایک بڑی غیر ذمہ داری سے ہم آئین کی بات کرتے ہیں. ملک آئین کے بغیر نہیں چلتے کیونکہ یہ ریاست اور شہری کے درمیان رشتہ ہوتا ہے. جس سیاست دان کی عوام میں سپورٹ نہ ہو وہ پھر راستہ اور تلاش کرتا ہے. میاں صاحب کی جماعت آج اقتدار میں ہے، وفاق میں بھی، صوبہ پنجاب میں بھی، اور بلوچستان میں بھی ان کا حصہ ہے. تو جو کچھ یہ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری براہ راست ان پہ ہی جائے گی. بات نہیں کریں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. یہ ایک سفر ہے، ایک خرابی نظر آ رہی ہے، ہم نے اس کی بات کر دی ہے. یہی راستہ ہے. اگر کسی اور کے پاس کوئی بہتر راستہ ہے، اگر آئین توڑنے میں کوئی حل موجود ہے تو ہمیں بتا دیں، ہم اس کے ساتھ چل پڑیں گے. ہمیں تو حل کوئی نظر نہیں آتا. جو میرا سیاسی تجربہ ہے، جو میں نے جو کچھ دیکھا ہے، مجھے آج ملک کے معاملات کا، خصوصاً بلوچستان میں جو مخصوص حالات ہیں، ان کا ایک ہی حل ہے کہ آئین کے مطابق اس ملک کے نظام کو